بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال۔ آپ اردو پڑھ رہے ہیں چھٹی جماعت کے لیے۔ سبق کا نام حمد ہے اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں جن کا شمار ممکن نہیں، اور شاعر نے حمد میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا؟ شاعر نے یہ بتایا کہ فلک، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سبزہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ آج کے اس لیکچر میں اللہ کی کچھ مزید نعمتوں کے بارے میں جانا جائے؟ جی ہاں، سب سے پہلے سمت۔ جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نظارہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا نور ہر سمت موجود ہے، اور یہ جو فضائیں ہیں یہ اللہ کے نور سے بھری ہوئی ہیں۔ جی، اللہ کے نور سے بھرپور فضائیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جی عزیز طلباء و طالبات، اللہ چاہے تو جو دشت ہے یعنی صحرا، اس کو ہرا بھرا کر دے۔ یہ میرے اللہ کا کام ہے کہ وہ دشت کو ہرا بھرا کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو کھیتی کو شاداب کر دے۔ یہ بھی میرے مالک و خالق کا ہی کام ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ساری کس کی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کس دشت کو ہرا بھرا کرنا ہے، کس کھیتی کو شاداب کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کا یعنی دنیا کا مالک و خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے کتنی بے شمار چیزوں کا، نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم جس سمت بھی دیکھتے ہیں صرف اللہ کا نظارہ ہے۔ اللہ کے نور سے فضائیں بھرپور ہیں۔ اللہ جب چاہے صحرا کو ہرا بھرا کرے، کھیتی کو شاداب کرے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے۔ انسان تو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ اس پوری دنیا کا مالک و خالق ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، ہم نے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم نے کتاب پڑھائی صفحہ نمبر 2 پہ آنا ہے۔ اور یاد ہے آپ کو، ہم نے کتاب پڑھائی کرتے ہوئے جی ہم نے شدت و رفتار کا خیال رکھنا ہے اور خوش الحانی سے پڑھنا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب، کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ جزاک اللہ۔ کتنے خوبصورت انداز میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کی باتیں کی ہیں۔ تو کیوں نہ اب ہم اس بند کا مفہوم بیان کریں اور ساتھ میں مشکل الفاظ کے معانی بھی لکھیں۔ سمت کا مطلب جو ہے وہ ہے طرف،
آپ انگلش میں اس کو ڈائریکشن بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سمت طرف۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو جلوہ گری کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، فضاؤں سے دنیا بھری ہر ایک دشت، دشت کہتے ہیں صحرا کو، شاداب، شاداب کہتے ہیں ہرا بھرا، کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ کاریگری کہتے ہیں مہارت کو، یعنی ہنر کو، یہ ہنر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ خدا سب کا خالق، خالق کا مطلب ہوتا ہے مالک۔ کون و مکان دنیا کو کہتے ہیں۔ یہ گل کاریاں مطلب بیل بوٹے، جس قدر ہے جہاں، جہاں کہتے ہیں دنیا کو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب اس کا مفہوم کہ جس طرف بھی دیکھتے ہیں خداوند کریم کی ہی جو نور ہے وہ ظاہر ہے۔ اللہ کی نور سے پوری فضائیں معطر ہیں۔ اللہ جب چاہے صحرا کو ہرا بھرا کرے اور کھیتیوں کو سیراب کر دے، اور یہ سب میرے مالک و خالق اللہ تعالیٰ کی مہارت ہے۔ خدا ہی پوری کائنات کا، دنیا کا مالک ہے، اور جتنی بھی بیل بوٹے یہ مہارت ہے اس دنیا کے اندر، یہ ساری خداوند کریم کی ہے۔ اس مفہوم کو، اس تشریح کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان بھی کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب آپ آ جائیں مشق کی حل کی طرف۔ تو آپ نے صفحہ نمبر 5 پہ آ جائیں، اور یہ ہمارا سوال نمبر 7 ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ تو پہلا جو جملہ ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ شروع میں ماہ کا لفظ ہے، ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہے اور مہینہ بھی آیا ہے، تو آخر والا مہینہ اگر ہم ختم کر دیں تو یہ بنے گا یہ ماہ رمضان ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات بھی تو ایک دن ہوتا ہے، تو اس دن کو ہم کاٹ دیں تو یہ بنے گا درست جملہ، آج جمعرات ہے۔ تیسرا جملہ، کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اب کوہ کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے، اور دوبارہ پہاڑ آ گیا، ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ تو جملے میں استعمال نہیں کرنا، تو آپ کوہ ہمالیہ لکھیں۔ کوہ ہمالیہ، کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں، بیمار کو آب زمزم کا پانی پلاؤ۔ آپ یہاں پہ موجود ہے، آپ کا مطلب بھی پانی ہے اور پھر پانی آ گیا، تو آپ ایک مرتبہ اس کو استعمال کریں، تو آپ لکھیں گے بیمار کو آب زمزم پلاؤ۔ اور آخری جو جملہ ہے، تم 2 بجے کے وقت آنا۔ 2 بجے بھی ایک وقت ہے، تو آپ وقت کو نہیں لکھیں گے، تو آپ لکھیں گے تم 2 بجے آنا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ درست جملوں کو ہم نے لکھا، یعنی غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل کر کے لکھا۔ اب کیوں نہ ہم ہوم ورک کی طرف آئیں؟ جی عزیز طلباء و طالبات، ہوم ورک پہ سب سے اوپر دن، تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کریں۔ عنوان ہمارا حمد ہے، اور اب جو سوال ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر ہے، اور یہ الف جزو ہے، کیا ہے جی؟ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے۔ یہ جو جملہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو اس سے جو مراد ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، آپ نے اپنے لفظوں میں نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ جس طرف دیکھتے ہیں، جہاں نگاہ دوڑاتے ہیں، ہر چیز میں خداوند کریم کا نور نظر آتا ہے، خداوند کریم کی حکمت ہر چیز میں پنہا نظر آتی ہے۔ یہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں گے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ جیم جزو ہے آپ کی کتاب میں، ہر سمت نظر آنے والی کاریگری کس ذات سے وابستہ ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب آپ مجھے بتائیں گے، ہر سمت نظر آنے والی کاریگری کس ذات سے وابستہ ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے وابستہ ہے۔ تو یہ ہمارا ہوم ورک ہوا،
اور اگلے جو صفحے پر آپ نے دن، تاریخ، گھر کا کام اور حمد، اور اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی کی جانب۔ صفحے کے درمیان میں لائن کو اس طریقے سے آپ نے کھینچنا ہے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے جلوہ گری، ظاہر ہونا یعنی جلوہ گری ہے نظارہ، ظاہر ہونا، منظر۔ دوسرا لفظ ہے دشت، دشت کہتے ہیں صحرا کو۔ تیسرا لفظ ہے شاداب، شاداب کہتے ہیں سر سبز، ہرا بھرا۔ کے بعد ہے کاریگری، کاریگری کا مطلب ہنر بھی ہے اور آپ مہارت بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کے الفاظ معانی۔ امید ہے کہ لیکچر نمبر 2 آپ کو بہت ہی دلچسپ لگا ہوگا۔ اس لیکچر میں ہم نے حمد کو خوش الحانی سے پڑھا، آپ نے بھی اپنے گھر میں اپنے والدین کے سامنے اس کو پڑھنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔